والله سنجري عليه أجرا مودة في القربى. وقال تعالى في عزمة النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. حاضرین مجلس، قابل قدر و قابل احترام حضرات، بالخصوص اس مجلس میں جو شریک ہوئے ہیں، اور بھی مجالس سے ہوتی ہے کہ جہاں کا عنوان کچھ اور ہوتا ہے، عمومی طور پر دینی محفل اور مجلسوں کے اندر میں یہ رخ ہوتا ہے کہ ان مجلسوں پر ثواب مل جائے گا اور جنت کے درجات مل جائیں گے، یا علم میں اضافہ ہو جائے گا، یا عمل میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن واقعتاً کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں جس مجلس میں آپ حضرات یہاں پر جمع ہیں کہ یہ مجلسیں بھی کچھ ہم کو اور آپ کو اللہ اس کے محبوب کی بارگاہ سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے کچھ عطا کرنے کا ذریعہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مجلس میں جتنے حاضرین ہیں ان کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہمیں اس مجلس کے مقصد کے عنوان پر ہم آپ حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں. اس مجلس کا عنوان ہے، چونکہ آج کا دن وہ دن تھا کہ 800 سال پہلے، 900 سال پہلے حضور پیرانے پیر غوث الاعظم تصویر رحمت رضوان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تولد فرمایا تھا، اور جن مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے اولیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ ذات جو اولیاء کے امام ہوں، ان کی عظمتوں کا ہم اور آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں. دنیا کے کسی ولی کی نسبت کی محفل ہے جس کے بارے میں جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں یا اولیاء کا تذکرے کی ذکر اور اولیاء کے ذکر کی مجلسیں یہ ایمان والوں کے لیے کفارے سیئات گناہوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے. تو ان معاملات کے اعتبار سے امام الاولیاء حضور پیرانے پیر غوث الاعظم کی نسبت کی محفل تو یقینی بات ہے. جب مقتدیوں پر یہ نظر عنایت رب کی بارگاہ میں قبولیت کی ملتی ہو تو امام الاولیاء کی نسبتوں پر ان کی محبتوں میں ہونے والی محفلوں کا اندازہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر ان محفلوں کے اندر بھی بہت سی محفلیں دنیا کے اندر میں ہوتی ہیں. پیرانے پیر غوث الاعظم کی نسبت پر 11ویں شریف کا اہتمام بھی امت میں موجود ہے، اور پیرانے پیر کی نسبت کی محفلیں بھی ہوتی ہے. لیکن یہ محفل جو ولادت کی نسبت پر ہوئی ہے، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ولادت کی نسبت کی محفل کا تعلق انسان کی فطرت سے ہے اور قبولیت سے ہے. اولیاء کی ولایت ان کی کرامتوں کی وجہ سے، ان کی شرافتوں کی وجہ سے، اور عمومی اولیاء کی عقیدتوں کی بنیاد تو صرف ان کی کرامتیں ہیں. اور وہاں بھی عام مسلمانوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان اولیاء کی کرامتوں سے ہماری دنیا کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا. انسان اتنا خود غرض ہو چکا ہے اور امت اتنی خود غرضی کے راستے پر ان کو ڈال دیا گیا ہے کہ آج اولیاء کی محبتیں بھی اولیاء کے لیے نہیں رہی، بلکہ وہاں بھی یہ مسلمان اپنی غرض کو لا دیتا ہے. عرس میں جاتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں پر جاتے ہیں، ان کے نسبتوں کی محفلیں کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کو دنیا بن جائے. جبکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن میں دنیا کی طلب ہوگی ان کی مثال جو حدیث و بیان کی گئی کہ وہ دنیا کے کتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے رخ کو بھی صحیح فرمائے. لیکن ولادت کی نسبت کی محفل کے اندر میں ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اولیاء کو اعلان نبوت کے بعد میں قوموں نے پہچانا اور ان کے دنیا سے پردہ ہونے پر دنیا عرس مناتی ہے اور ان کے نسبتوں کی محفلیں سجاتی ہے.
لیکن کسی کو ان کے ولادت کی نسبت نصیب ہو جائے تو اولیاء کی محبت کی دلیل یہ کہ اولیاء کے عرس پر ان کی نسبتوں کی محفلیں ہوں، لیکن ان کے ولادت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبولیت غوث الاعظم کی بات ہے کہ انہوں نے اپنا سمجھ کر، کیوں کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد میں دنیا ان کو ولایت کی پہچانتی ہے۔ عام طور پر بھی دنیا میں لوگ مرنے کو جانتے ہیں کہ ان کا انتقال فلاں دن ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ مر گئے، لیکن ولادت تو صرف گھر والے جانتے ہیں، ولادت گھر والے جانتے ہیں، ولادت کا تعلق گھر والوں کو ہوتا ہے اور ولادت کی خوشیاں گھر والے مناتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر آپ نے مسکراہٹ دیکھی کہ کیا بات ہے، تو وہ کہے گا کہ ہمارے گھر میں ہمارا پوترا پیدا ہوا، ہمارا نواسا پیدا ہوا، ہمارے گھر کے اندر میں ہماری اولاد پیدا ہوئی۔ تو ولادت کی خوشیوں کا منانا یا اس کا اظہار کرنا خاندان والوں کی صفت ہے۔ یہ کرم ہے خانقاہ محمدی کے صدقے میں کہ پیران پیر غوث الاعظم کے ولادت کی نسبت کی محفل کے اندر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اب رہا سوال یہ کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اولیاء کے تذکر اور اولیاء کا ذکر اور اس قسم کی محفلوں سے یوں فرمایا کہ ایمان والوں کے گناہوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن قرآن و مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو آگاہ فرمایا اس بات پر اور حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجیے اپنی امت کو ایک بات جو امت کو میرے آقا نے فرمائی اس کو کہیں گے احادیث اور حدیث، اور ایک وہ چیز ہے جس کو بالاہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیکن نقل مصطفیٰ نے کیا تو اس کو کہیں گے حدیث قدسی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نازل فرمایا جو 30 پاروں میں قیامت تک محفوظ رہے گی اس کو کہیں گے وحی مطلوع۔ وحی ہے جس کے ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو قرآن پاک کے ایک لفظ کے معاملے میں بھی شک کر لے، تو پھر ایک آیت مستقل اور اس کے لیے عقیدہ اگر غلط ہو تو پھر ایمان اس کا اپنا کمزور ہے، اسلام میں اس کو وہ رسوخ حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی نہیں بلکہ دو جہاں کے مالک کی حدیث نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر میں خطرے کے بارے میں آگاہ فرمایا امت کو کہ میرے محبوب میں کہہ رہا ہوں آپ فرما دیجیے۔ ایک رخ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس لیے کہ میرے آقا جہاں پر امت کو خطرہ محسوس کر کے اپنے ذات کے معاملات کو خود ظاہر نہیں فرماتا، یہ میرے مصطفیٰ کا مزاج تھا، اللہ ظاہر کرواتا ہے ان چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ قل لا اسألکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے میرے اس دین کے پہنچانے کی خدمت اور دین کے دینے اور رب کے پہچان اور قرآن پاک کے دینے مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، صرف یہ ہے کہ تم میرے اقربا سے میرے اہل بیت سے اور آل سے محبت کرو۔ پتا کیا چلا کہ خطرہ تھا کہ کلمہ پڑھ کر دو جہاں کے مالک کو تو مانیں گے اپنے غرض کے لیے کہ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر میں ایمان والوں کو جھنجھوڑ دیا کہ صرف کلمہ پڑھ کر دو جہاں کے مالک کے اوپر ایمان لا کر اور ان کی سنت اور شریعت پر عمل کر کے یہ تمہاری جنت کے لیے تمہاری غرض ہو سکتی ہے، جہنم سے بچنے کے لیے تم عمل اور سنت پر چل سکتے ہو، لیکن تمہارے خدا کی بارگاہ میں قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ تم کو جیسے سنت پر چلنا ضروری ہے، تم کو جیسے شریعت پر چلنا ضروری ہے، جیسے قرآن کے ایک ایک آیت پر ایمان لانا ضروری ہے اور جیسے ایک ایک حکم کو ماننا ضروری ہے، انہی احکامات قرآن کی فہرست میں اہل بیت سے محبت بھی خدا نے حکم دیا ہے۔ میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو فی القربہ۔ اب اہل بیت میں کون ہے؟ اہل بیت میں آل رسول ہے، اہل بیت ہے۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ ہر ایک کی آل اس کی نرینہ آل سے چلتی ہے، اولاد سے چلتی ہے، لیکن یہ میری خصوصیت ہے کہ میری آل جو چلے گی وہ میرے نواسوں کے ذریعے سے چلے گی۔ کس کے ذریعے سے چلے گی؟ نواسوں کے ذریعے سے چلے گی۔ اس لیے قرآن مجید جاننے والے علماء اس بات
آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، اور میرے آقا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہ ہے کہ جن کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جبکہ نرینہ اولاد مرد اولاد تو جہاں کے مالک کے ظاہری طور پر میرے آقا کے دو شہزادے ہیں، حضرت ابراہیم اور ایک حضرت ابراہیم طاہر اور طیب، یہ دونوں یا آپ کی نرینہ اولاد ہے۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں میرے محبوب کہ ان کی کوئی مرد اولاد نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے جو جہاں کے مالک کے وجود ظاہر جو بشریت کی صورت ہے اس میں ہے، لیکن روحانی اولاد آپ کی نرینہ اولاد سے نہیں، آپ کی عطرت اور آپ کی آل چلی، بلکہ وہ جو چلے گی وہ آپ کے نواسوں سے چلے گی۔ اور میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے بیٹے ہیں یہ سیدنا امام حسن و حسین، اور ان سے میری آل قیامت تک چلتی رہے گی۔ اب حضرت امام حسن علیہ السلام سے جو آل چلی، آپ کی اولادوں کے درمیان سے ایک شہزادے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ الرضوان کی ذات ہے۔ آپ حسنی ہیں، آپ حسنی ہیں، والد بزرگوار کی طرف سے آپ کا نسب حسنی ہے، 8ویں پشت کے درمیان غالباً آپ آتے ہیں، اور ننیال کی طرف سے والدہ محترمہ کی طرف سے آپ حسینی بھی ہے، سید السعادات ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی آل میں ہونے کی حیثیت سے آپ سید السعادات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کے ذریعے سے امت کو انسٹرکشن دیا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ محبت غرض کے لیے ہو تو وہ محبت نہیں کہلاتی، غرض کی محبت بیوی قبول نہیں کرتی، بچے قبول نہیں کرتے، اولاد قبول نہیں کرتا، دوست قبول نہیں کرتا، پیر قبول نہیں کرتا۔ اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ غرض کے لیے اہل بیت کے ساتھ محبت خدا کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ محبت خالص ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے کہ اہل بیت سے محبت کرے، ذی القربیٰ۔ تو اس معنی کے اندر میں محبت میں اہل بیت میں حضور پیران پیر غوث اعظم آتے ہیں، تو ان کی محبت قرآن پاک کے ثبوت کے پورا کرنے کا ثبوت ہے۔ یہاں پر بھی غرض کو نہیں لانا چاہیے، بلکہ حکم دیا گیا ہے اور میرے آقا کی آل ہے، اس لیے حضور پیران پیر غوث اعظم کے ساتھ محبت ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کے راستے کی چیز ہے، یہ کوئی جماعت و مسلک کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بچوں کو خوش قسمتی ہے کہ آج حضور پیران پیر غوث اعظم کی ولادت کی نسبت کی محفل میں یہاں پر ہم کو اور آپ کو جمع ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ایمان کے دلا اور ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ رہا مسئلہ یہ کہ حضور پیران پیر غوث اعظم کا مقام جو عظمت ہے آپ کو، اور حضور پیران پیر غوث اعظم کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ولی بنے ہیں، بلکہ ازلی طور پر ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا۔ سرکار سید جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے اندر میں کہا کہ یا اللہ مجھے ان کا دیدار کرا دے، کہا کہ وہ قرب خاص کے سمندروں میں غوطے لگا رہے ہیں، اپنے وقت پر تم سے 200 سال کے بعد میں بغداد شریف میں عبد القادر نام کے ساتھ دنیا میں ہم کو پیدا کریں گے۔ ابھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر کیا، تو پھر رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو لقب ملا، ویسے بعد والوں کے لقب یہ تو عقیدتوں کے اظہار کے لیے ہے، لیکن محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ کو جو لقب بارگاہ یزدی سے ملا وہ کیا تھا کہ محی الدین ہے، دین اللہ کا پہنچانے والے مصطفیٰ، لیکن اس کو زندہ کرنے والے، کیونکہ خدا کا قانون تھا کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے خدا نبیوں کو بھیجتا تھا، لیکن اب امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ انا خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر نبوت والی ساری ذمہ داریوں کو خدا پاک نے دو جہاں کے مالک کے نارین پاک کے صدقے میں اولیاء پر اللہ نے رکھ دی، اور قیامت کے لیے بات بتا دی گئی کہ جب دین میں روح اور دین میں تر و تازگی اور دین کے اندر میں جان کو ڈالنے کی ضرورت ہوگی، جہاں دین کمزور ہوگا یہ کام صرف ہم اپنے اولیاء سے لیں گے،
دین کی خدمت الگ ہے، تم ذکر کی مجلسیں کرا لو، دین کی اشاعت کرو، بیانات کر لو اور دین کے اور خدمتوں کے اندر میں چلے جاؤ، لیکن دین کو زندہ کرنا، دین میں روح کا پھونکنا اور دین کو روح والا بنانا اور تر و تازہ بنانا، اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل علی اور اولاد علی پر رکھا ہے۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم تھامے ہوئے رہو گے، یہ دو چیزوں کو تم تھامے ہوئے رہو گے، اور یہ میرے آقا کا ارشاد، میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ مدینے سے چل کر، وہاں پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ احادیث کی ساری بڑی کتابوں کے اندر میں خطبہ موجود ہے جس میں آپ نے چند باتوں کو ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دو چیزوں کو تم تھامے ہوئے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو قرآن مجید، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ قرآن کا منکر تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی یہ نسبت ابھی ہمارے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ 100% موجود ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ آج مغرب کی نماز میں جو لوگ مسجدوں میں نہیں ہوں گے، تراویح کے لیے ساری امت مسجدوں میں پہنچ جائے گی قرآن پاک کے سننے کے لیے، اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تانے مت دو امت کو کہ یہ رمضانیہ آ گئے، یہ تراویح والے آ گئے، نہیں، خوش ہوئیے، آ رہے ہیں لوگوں نے، اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن سے تعلق ہے ان کو۔ تراویحوں کا خوب اہتمام کیجیے، قرآن پاک کے سننے سنانے کا خوب اہتمام کیجیے۔ یہ نسبت تو رہی ہمارے پاس میں، لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا جسے کہ میں ایک چیز قرآن پاک اور دوسرے اہل بیت کی محبت، یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں قیامت تک رہے گی، حتیٰ کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر پر آ کر یہ دونوں چیزیں مجھ سے ملے گی۔ لیکن افسوس یہ کہ قرآن ہمارے پاس میں ہے، قرآن کا سننا سنانا ہمارے پاس میں ہے، قرآن کے علم کی خدمتیں ہمارے پاس میں ہیں، بعض و تقریر و بیان ہمارے پاس میں ہے، لٹریچر اور کتاب ہمارے پاس میں ہے، عمل قرآن ہمارے پاس میں ہے، لیکن جو رخ کمزور پڑا وہ اہل بیت کی محبت کم پڑ گئی۔ میرے آقا نے ذمہ داری نہیں لی، اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو، قرآن ایک ہو جائے تو کافی ہے، یہ نہیں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر دونوں چیزوں کو تم تھامے ہوئے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ لیکن گمراہیت کا جیسے پرندہ دو پر سے اڑتا ہے، کتنے پر سے؟ ایک پر تو ہے نا، اڑ سکے گا، پرواز نہیں ہوگی اس کی۔ مسلمان کو اپنے اسلام کے اوپر مطمئن نہیں ہوگا، مسلمان کو یقین نہیں ہوگا کہ اس کی قبر اس کے اسلام کے چلنے پر بنے گی، کیونکہ پر ٹوٹا ہوا ہے۔ دو پر ہو، کمزور ہو تو چل جائے گا، کھدکنا تو آ جائے گا، اڑنا نہیں آئے گا۔ آج قرآن پاک امت کے اندر میں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے، ماشاءاللہ قرآن کا کوئی ممکن نہیں، لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ اہل بیت کی محبت میں، جس کو اللہ نے حکومت قرآن مجید کے اندر فرمایا تھا۔ اہل بیت کی محبت کا یہ رخ امت میں جب پھیکا پڑا تو نتیجے کے اعتبار سے ہوا کیا کہ خطرات میں یہ امت پڑ گئی، فتنوں کا شکار ہو گئی، اور رخ بدل گیا، حق سے بہت دور ہوتی چلی گئی۔ اس کا مداوع اور اس کا صرف اور صرف علاج یہ ہے کہ پھر سے اس رخ پر امت کو لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ دین کی خدمتوں میں اصل خدمت ہے، قرآن پاک کی خدمت یقیناً خدمت ہے، لیکن امت اس کو قبول کیے ہوئے امت کے پاس موجود ہے۔ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو قرآن کا منکر ہو، جو منکر ہو مسلمان کہاں ہے؟ لیکن مسئلہ اور کثر کھوٹ جہاں پر آئی، جو اصل محنت کا میدان امت کو سمجھنا چاہیے اور امت کو بنانا چاہیے، وہ اہل بیت اور آل رسول کی محبتوں پر ہے۔ خانقاہ محمودی کا یہ پیغام ہے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے میران پیر سیدنا غوث اعظم السدی رحمت الرضوان کی نسبتوں کی محفلوں کو، آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی ذات سے امت میں محبت پیدا ہو جائے،
آج سے 35 سال 40 سال پہلے تک بھی امت کے عقیدے اور امت کے قلب کے اندر میں پیران پیر غوث الاعظم کی نسبتیں تھی، جس کی وجہ سے یہ اسلام بچا۔ مدارس کو علماء اور بچے اور طلباء ملے وہ دین کی عصمت کی وجہ سے، ان کے باپ دادا بھی وہ پیران پیر غوث الاعظم کے نام لینے والے تھے، ورنہ اگر وہ نسبتیں ہی ختم ہوتی تو یہ بچے مدرسوں کو دینے والا کون ہوتا تھا؟ تو جتنے مدارس، جتنی جماعتیں، جتنے دین کے نظام ہیں، یہ صدقہ ہے ان کے آباء و اجداد کے دلوں میں اولیاء کی محبتیں تھی، اور اولیاء سے وہ جڑے ہوئے تھے۔ کب تو اپنی اولادوں کو مدرسے میں بھیجے ہوں، تبھی تو جماعتوں میں بھیجے، تبھی تو ان کو عالم اور حافظ بنائیں۔ اگر وہ نسبتیں نہیں ہوتی اولیاء کی اور دین کی ناقدری کا، اس لیے آج علم والے بھی ہوں گے لیکن وہ اپنی اولادوں کو مدارس میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تو ظاہری طور پر دینداروں کی بات ہے، لیکن جو دین سے بیزار ہیں آپ ان کے بچوں کو اپنے مدرسوں میں نہیں لے سکتے۔ وہ تو کہیں گے کہ 15,000 10,000 کا ہم کو یہ بنانا ہے، نہیں، ہمارے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر۔ یہ دین سے بیزار ہو گئے کیونکہ نسبتیں ختم ہو رہی ہیں۔ جو کچھ بھی آج دین کے جتنے علماء، جتنے حفاظ، جتنے بڑے بڑے دین کے خدمت گزار ملے ہوئے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے جڑ وہ اہل بیت کی محبتیں ہیں۔ ان کے باپ داداؤں میں وہ نسبتیں تھی، دین کی عصمت تھی، تو انہوں نے اپنی اولادوں کو عالم اور حافظ بنایا اور دین کے خدمت گزار بنائے۔ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی بھی بالاہتمام دارالعلوم دیوبند سے پیدل چلتے تھے، اور رڑکی جہاں پر وہاں پر 9 میل کا فاصلہ ہے، وہاں اپنے چپلوں کو اتار کر بانی دارالعلوم دیوبند بھی وہاں پیدل جایا کرتے تھے صابر پاک کے آستانے پر۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی تکلیف، تو کہا کہ وہ ایسی عصمت والے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے پاس وہ چپل پہن کر ان کے دربار میں جانا میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ کیا چیز اہل بیت اور آل رسول اور اولیاء سے اوپر جڑی ہوئی تھی، جس کا گلشن آج ہم کو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کو بچانا ہے تو واحد راستہ ہے کہ پھر سے اہل بیت کی محبت میں پیدا کراؤ۔ اس لیے محفلیں حضور پیران پیر غوث الاعظم کی نسبت اور ولادت کی نسبت پر اس محفل کے اندر میں آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے، یہ بہت بھونڈا اور یہود و نصارہ کا پلایا ہوا زہر ہے کہ جو یہ سمجھتا ہو یا جو یہ محسوس کرتا ہو طریقت کا نظام دین کا نظام نہیں ہے، اور یہ اہل طریقت ہے، ان کی بھی بے اصولیاں اس کے اندر میں بہت ہے۔ وہ تو گمراہیت اور جہالت ہے، زندقیت ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل طریقت کہے اور شریعت کے کسی عمل کا انکار کرے۔ ہم کو نمازوں کی ضرورت نہیں، ہم کو روزوں کی ضرورت نہیں، تو مسلمانی کہاں ہے؟ جو نماز نہ پڑھے اسلام اس کا کہاں حصہ؟ جو رمضان کا انکار کرے کہاں وہ مسلمان؟ پھر اہل طریقت وہ ہوتے ہیں کہ جو اعمال کو کرنے والے نہیں بلکہ عملوں کے لیے بچانے کی بات آئے گی تو سب سے پہلے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہے اہل طریقت۔ اس لیے کہ حضور پیران پیر غوث الاعظم کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا لقب دیا؟ محی الدین فرمایا۔ تمثیلاً بھی امت کے سامنے یہ تعلیمات رکھ دی کہ پیران پیر غوث الاعظم السجی رحمت الرضوان کے راستے سے گزر رہے ہیں، تو دور سے دیکھا کہ ایک لاغر اور مریض آدمی ان کو زمین پر لیٹا ہوا ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے۔ جیسے جیسے پیران پیر غوث الاعظم قریب ہو کر چلے گئے، متقدمین بزرگوں کی کتابوں کے در باقیات کئی کتابوں میں مل جائے گا، جیسے جیسے قریب ہو گئے، جیسے قریب پہنچے تو حضور پیران پیر غوث الاعظم جیسے قریب پہنچ گئے تو آپ کے سہارے کو لے کر وہ تر و تازہ نوجوان بن کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل مریض پڑا ہوا تھا، اور یہ کیا بات ہے کہ آپ کے قریب ہونے پر آپ نے ذرا سہارا دیا تو یہ تو بالکل نوجوان اور کڑیل بن گیا۔ تو پیران پیر غوث الاعظم نے فرمایا کہ تمثیل تھی جو رب نے مجھے بتایا کہ میرے نانا جان تو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب اس وقت میں لاغر و کمزور ہو چکا تھا۔ اسلام کو لوگ اسلامی حکومتوں کے لیے سمجھ رہے تھے، اقتدار کی ہوس میں اسلام کو اختیار کیے ہوئے تھے، مجبوریوں کے لیے دین پر چل رہے تھے۔ حقیقت میں اسلام کی روح ختم ہو کر اسلام لاغر ہو چکا تھا۔ اللہ نے جو محی الدین بنا کر بھیجا ہے، میں نے اپنے نانا جان کے دین کو سہارا دیا تو یہ دین پھر سے دنیا میں جوان ہو جائے گا۔ یہ ہے پیران پیر غوث الاعظم السجی، جو دین کو زندہ کرنے والے، دین میں روح کو ڈالنے والے۔
اور یہ چیز آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے آپ کا نظام ہے. یہ خدمت پیران پیر غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کی ہے. بھئی بزرگوں اور اولیاء کی عقیدتوں کے اندر میں شرک اور کفر کا احتمال کہاں ہوگا؟ تمہاری نماز ہی تمہارے لیے کفر اور شرک ہو جائے گی اگر غرض تمہاری نماز میں داخل ہو جائے. تو پھر بزرگوں کا نظام یہ ہے، اگر اس میں تمہاری اغراض و مفادات آ جائے تو یہ بھی تو شرک ہو جائے گا. ورنہ بالمقابل میں اس کے ان اولیاء کرام کی محبتوں کا نظام پیران پیر غوث اعظم کہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ میرے محبوب کے دین کو آپ زندہ کریں گے. اب غوث اعظم کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یا غوث اعظم کیوں کہتے ہیں یہ شرک ہو جائے گا نا، اور غوث اعظم سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ اچھا بابا، پھر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پانی کون برساتے ہیں؟ اگر علم ہوگا تو وہ یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کو عطا کی ہے. مارتے کون ہے؟ روح کون نکالتے ہیں؟ اللہ نکالتا ہے. مانیں گے کوئی؟ کون نکالتے ہیں؟ ملک الموت. روح کون نکالتے ہیں؟ ملک الموت نکالتے ہیں. پھر یہ شرک نہیں ہوگا؟ اللہ نکالتا ہوتا نہیں. اس میں شرک اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ نے وہ کام ان کے حوالے کیا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کے حوالے اللہ نے روح کے نکالنے کی ذمہ داری دی. تو یہاں پر ملک الموت روح اگر نکالے تو اس لفظ میں شرک کا شائبہ نہیں ہو سکتا، ایمان کی دلیل ہے. تو پھر غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات عطا کیے امت کی دستگیری کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے. وہ خدمت رب نے اگر آپ کو عطا کی ہے تو یہاں پر اگر غوث اعظم کے بارے میں سمجھنا یہ پھر کتنی ناقدری کی بات ہوگی. اللہ نے ملک الموت کو ذمہ داری دی تو ملک الموت روح نکالا، کہہ رہا ہے اس میں شرک نہیں. اب غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرما دیا کہ میرے محبوب کے دین کی یادیاری غوث اعظم تمہارے ذمہ، دین تمہارے ذریعے سے دنیا میں زندہ رہے گا، اور جب بھی ضرورت پڑے گی تمہارے نظام سے دین میں روح پیدا ہوگی. تو اب دین کے روح کے نظام کے لیے ضروری ہے کہ دین دار غوث اعظم کی طرف متوجہ ہو. قیامت تک کے لیے آپ کو دین کی حفاظت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے غوث اعظم کو محی الدین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. پھر آپ کو اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے دنیا سے پردہ ہو گئے. اب نظر کہاں آتے کہ آپ کیسے دین کو زندہ کریں؟ تو پھر میرا سوال بھی تو یہ واقعی ہوگا نا کہ ملک الموت کی روح کو نکالتے، لیکن ملک الموت نظر کہاں آتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے تو ایسے غوث اعظم کو ذمہ داری ملی ہے تو غوث اعظم کے بدل میں ان کا نظام ہے جو قیامت تک دین میں روح کو پیدا کرے گا. اور وہی دین کا نظام اصل نظام ہوگا جس میں نسبت غوث اعظم ہوگی. سمجھ میں آئی؟ یہ کوئی مسلک و جماعت کی بات نہیں ہے، گلیوں کے اندھیروں کی بات نہیں ہے، حق و ایمان کی بات ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا فرمایا کہ کوئی اگر میرا مرید مشرق میں ہو، اگر اس کا صدر کھل جائے، اگر میں مغرب میں ہوں تو خدا پاک نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی کہ اپنے مرید کی عزت بچانے کے لیے میں مغرب میں پہنچ جاتا ہوں. اگر کوئی میرا مرید ہو محبت رکھنے والا دل سے، غرض کے لیے نہیں، غرض کے لیے تو بہت لوگ ہیں، نیاز کرو تو کاموں بن جائیں گے، سال بھر برکت رہے گی، جاؤ چلے کے اوپر چادر چڑھاؤ تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ کاموں بن جائیں گے. اب کاموں کے بنانے کے لیے اولیاء کی محبت ریجیکٹڈ، قابل قبول نہیں ہے، بلکہ محبت قلب اور دل کے ساتھ ان کا احسان یہ کہ ہمارے باپ دادا کو انہوں نے کلمہ پڑھایا. غوث اعظم پیران پیر دستگیر رحمت رضوان نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کو جو تصرفات عطا فرمائے ہیں، اگر کوئی دل سے محبت رکھنے والا میرا مرید ہو، دل سے محبت رکھنے والا میرا مرید ہو، امت کو خدا اس دھوکے سے نکال دے. یہود و نصارہ نے بڑے اچھے حسین انداز میں انہوں نے جو امت کو دین کی حقیقت سے کاٹنے کے لیے جو کامیاب ہتھیار اختیار کیا ہے، انہوں نے اہل اللہ کو غیر اللہ کہلوا دیا. اہل اللہ کے اللہ کے دوست تھے، ان کو غیر اللہ قرار دیا. اب ایک قسم کی غیر اللہ کہنے پر نفرت پیدا ہو گئی، دوری ہو گئی اولیاء سے. نتیجہ یہ نکلا کہ جنگل راج دنیا میں ہر ایک کی دکان چلنے لگی دین کے نام پر، اور ہر ایک اپنا سامان ڈپلیکیٹ بیچنے لگا قرآن کے نام پر.
یہ گمراہیتیں کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حق سے انہوں نے اپنے منہ کو موڑ لیا۔ گرانے پہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دل سے اگر کوئی مجھ سے محبت کرے تو یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا کہ میرے مرید کو بغیر ایمان کی دنیا سے نہیں بلائے گا اللہ تعالیٰ۔ میں پہنچتا ہوں اس کے مرنے کے وقت میں اور اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں، مجھ سے محبت کرنے والے پر اللہ نے مجھے یہ قدرت عطا فرمائی کہ میں کلمہ پڑھاتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کوئی اگر غوث اعظم سے دل سے محبت کرے تو بغیر ایمان کی دنیا سے نہیں جا سکتا، لیکن جو گستاخ غوث اعظم ہو جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے اپنی نسلوں کو اپنی تربیت کے لیے اولیاء کی محبت ان کے اندر پیدا کراؤ۔ یہ تصرفات اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمائے۔ اب ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوال بندوں سے مت کرو، خانقاہ والوں سے مت کرو، اللہ سے سوال کرو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں وہ اختیار عطا کیا ہے، وہ ذمہ داری عطا کی ہے۔ وہ ذمہ داری خود اپنی ذات سے نہیں بلکہ رب کی دی ہوئی ہے۔ ملک الموت روح کو نکالتے ہیں تو پھر وہ ذمہ داری اللہ نے دی، اس لیے کہنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے، عقل کی بات ہے، اصول کی بات ہے۔ ایسے اولیاء کو جو تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عطا فرما دیا تو ملک الموت کے تصرف کو تو قبول کرتے ہو، لیکن اولیاء کو دی ہوئے تصرف پر پھر مجبوری کہاں آتی؟ مانتے تو ہے لیکن کیوں؟ ڈر لگتا ہے مسلک کا، جماعت کا، اپنے مزاج کا، اپنی تربیت کا۔ ان چیزوں سے نکلو، گمراہیتوں سے نکالو اپنے آپ کو، اور ٹوٹ کر دل کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، تو تم کو اور مجھ کو ایمان کی حلاوت ملے گی اور حق انشاءاللہ ملے گا، ورنہ خطرات میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے میرے بچوں یہ خوش قسمتی ہے کہ آج اس موقع پر ولادت کی خوشی میں ولادت پیران پیر غوث اعظم کے نسبت کی محفل میں جواب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے محفلوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔